السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، ہم بھی خوش ہیں۔ آج جو ہے وہ 30 جولائی ہے اور کل 31 جولائی ہے اور پرسوں یکم ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے ذرا غلط کہہ دیا تھا، تو آج جمعۃ المبارک بھی ہے۔ دوستو، پچھلی ویڈیو میں نے بڑے غصے میں بنائی ہے مہنگائی کے حوالے سے، اور واقعی یقین کریں وہ بات ٹھیک ہے، وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اب اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اس کے برداشت سے باہر ہو گیا۔ اچھے خاصے جو کمانے والے تھے نا، یہ نہیں کہ صرف غریب پریشان ہے، امیر بھی پریشان ہے۔ میں غریبوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کہ جو امیر لوگ ہیں نا وہ بھی پریشان ہیں، ہر بندہ پریشان ہے۔ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وسوں بار ہو گئی ہے سر، وسوں بار کم ہو گیا بالکل۔ اس لیے میں نے آج فائنل یہ ریکویسٹ کی ہے لوگوں سے کہ وہ خود گھروں سے نکلیں اور مہنگائی کے خلاف نکلیں۔ جیسے کچھ چند سال پہلے انڈیا میں ایک انا ہزارے ایک عام آدمی تھا، وہ نکلا اور اس کے ساتھ پھر ہزاروں لوگ جو ہے وہ نکل آئے سڑکوں پہ، اور انہوں نے بہت کام پھر کیا۔ لوگوں کو بہت حوصلہ ہوا کہ بھئی ہمارے لیے بھی کوئی آواز اٹھانے والا ہے۔ تو اس طرح جو عوام ہوتے ہیں نا، وہ جو غریب عوام ہیں اس بیچارے کی کوئی نہیں سنتا۔ ہم تو پھر بھی یہ وکیل یا ڈاکٹر یا انجینئر یہ غریبوں سے تو تعلق ان کا نہیں ہوتا، لیکن ان کے پاس چونکہ عام پبلک آتی ہے نا، ان کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہمارے پاس عام پبلک آ رہی ہے، واقعی پیسہ کمانا مشکل ہے اور یہ وہ سارا۔ لیکن جو اس طرح کے حکمران آ جائیں جن کی اپنی کوئی کمائی کا ذریعہ نہ ہو، اپنی کوئی چیز ان کی نہ ہو، سارا ادھر ادھر سے ہو، تو ان کو وہ احساس آپ نہیں دلا سکتے، ان کو احساس ہو ہی نہیں سکتا۔ احساس اسی غریب آدمی سے جو اوپر گیا ہوتا ہے نا، اس کو پھر بھی کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ تو آج جن دوستوں نے فرمائش کی ہے ان کے نام بھی کچھ میں نے آپ کو بتانے ہیں۔ ویسے آج یہ غریبی کی وجہ سے نا، میں آج کھانے پینے کی کوئی چیز آپ کو نہیں دکھاؤں گا، صرف یہ صرف چائے دکھاؤں گا آپ کو، کہ آپ ورنہ کھانے پینے کی میں کوئی چیز نہیں دکھاؤں گا۔ کہ آج مجھے واقعی جو ہے نا بڑا ہی دکھ ہو رہا ہے کہ غربت کی لکیر سے کتنے لوگ نیچے چلے گئے ہیں، اور پھر ان کے لیے کچھ ہو نہیں رہا۔ ہوتا ہے نا کہ بھئی چلیں، وہ کام ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ چل پڑے ہیں، پیدل بھی چل پڑے ہیں تو چلیں جی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے لیے کوئی سوچ ہی نہیں رہا۔ اپنے جناب سندھ فتح کرنے کبھی چلے ہیں، کبھی یہ کشمیر فتح کر رہے ہیں، کبھی کیا کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن۔ تو آج اس لیے میں کھانے کی کوئی چیز نہیں دکھا رہا، کھا بھی نہیں رہا، چائے پی رہا ہوں، رات کے 11:30 ہو گئے ہیں تقریباً۔ اچھا، کچھ دوستوں نے فرمائش کی ہے، جناب ریاض صاحب نے جرمنی سے، کہتے جی کدی ساڈا نام ہی لے لیا کرو۔ جب وہ جرمنی، فرانس اور امریکہ، آسٹریلیا سے پنجابی میں باتیں کرتے ہیں تو پھر ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عارف صاحب ہے جناب، عارف خان جدون، فرانس سے ہے، تو ان کا اصل تعلق ہری پور ہزارہ سے ہے۔ انہوں نے بھی سلام بھیجا ہے آپ سب کو، قانونی ٹی وی چینل کے دیکھنے والوں کو عارف صاحب کا بھی سلام۔ پھر گلزار خان صاحب ہیں مردان سے، ٹھیک ہے۔ تو پھر جناب شاہد محمود سلطانی، یہ شیخو پورہ سے امانہ والا کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا ہے جی کہ ہمارا بھی سلام دے، ٹیلی فون بھی کیا ہے۔ جناب قانونی ٹی وی آپ کو بھی سلام کرتا ہے، اور آپ کا سلام عوام تک بھی ہم پہنچاتے ہیں۔ پھر جناب یہ عمران صاحب ہیں، فلودے والے عمران صاحب مرید کے سے، وہ ہمیں بڑے شوق سے سنتے ہیں، ان کا بھی ذکر ہم کر دیں۔ بشارت عرف بلو سعودیہ سے فون کیا ہے، انہوں نے بھی کیا ہے،
تو یہ یاسر صاحب ہیں پرتگال سے، زاہد نذیر صاحب ہیں گجرانوالہ سے، ان سب کو ہمارا بھی سلام ہو ہم سب کا۔ تو بات آج جو چینل پہ چل رہی ہے نا ٹاپک، وہ نواز شریف اور شہباز شریف صاحب کی اور مریم نواز کی لڑائی کے حوالے سے آج سارے میں دیکھ رہا تھا کہ وہ چینل چل رہے ہیں۔ بات دوستو یہ ہے کہ نواز شریف ایک عوامی بیانیہ لے کے چلے تھے کہ بھئی عوام کو حق حاکمیت دی جائے، لیکن اس کی راہ میں بھی اتنے روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ کوئی مخالفین روڑے اٹکا رہے ہیں، اپنے اندر سے یہ شہباز شریف صاحب آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کر دینا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی ریٹائرمنٹ کا کر دینا ہے کہ یہ کہتے ہیں نواز شریف کو کہ اپنا بیانیہ تم نواز شریف ختم کرو، نہیں تو میں نہیں ہوں۔ اب تو استعفوں تک بھی بات آ گئی ہے نا۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ نواز شریف کو استعفیٰ دینا پڑے گا۔ اب ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں، ایسے پارٹی کے اندر ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ مریم نواز کے ساتھ آپ نے پوری کمپین میں دیکھا کہ کون ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے؟ ایک آدھ بندے کا آپ نام لے سکتے ہیں جی، پرویز رشید، یا کسی پروگراموں میں جی شاہد خاقان عباسی، باقی تو کوئی نہیں گیا۔ باقی تو ایسے وہ کہتے ہیں نا لک بزی ڈو نتھنگ، کہ وہ جناب انگلی کٹا کے شہیداں شامل ہونے واسطے ایک ادھے پروگرام میں جی رانا ثناء اللہ آ گیا تو فلانا، تو باقی اکثریت جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے مزاج کی بنی ہوئی ہے۔ احتجاج کی سیاست جو نون لیگ نہیں کر سکتی، کر ہی نہیں سکتی، جو عمران نے اپنے اپوزیشن میں کی ہے نا، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ بجلی کا بل جلا دو، سول نافرمانی کرو، پیسے بینکوں کے ذریعے نہ بھیجو، یہ ایسے جو پاکستان کے خلاف باتیں ہیں۔ لیکن چلو پرامن احتجاج بھی تو ہوتا ہے نا، وہ بھی ان کے اندر وہ والی نہیں ہے۔ وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی اگر کال دیں تو پھر لاکھوں لوگ واقعی نکلتے ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان حالات میں اب نواز شریف اس وقت سخت ٹینشن میں ہے کہ وہ خود باہر ہیں، ادھر آ نہیں سکتے، ان کی زندگی کو خطرہ ہے ادھر ظالم حکومت سے، جہاں جسٹس وقار سیٹھ کو مار دیا جاتا ہے، جہاں پہ جج ارشد ملک کو مار دیا جاتا ہے، جہاں پہ قاضی فائز عیسیٰ کی زندگی کو خطرہ ہے، جہاں پہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو فارغ کر دیا جاتا ہے بغیر قصور کے، تو وہاں اس وقت کیا انصاف ملے گا بتائیں؟ اس وقت کیا انصاف ملے گا؟ کہیں جو تھوڑا بہت نون لیگ کو ملتا ہے تو یہ جناب وہ تماشے کر دیتے ہیں، دیکھیں جی یہاں تو انصاف ہو رہا ہے، یہاں کہاں انصاف ہو رہا ہے؟ کوئی یہاں پہ انصاف وغیرہ نہیں ہو رہا۔ اس لیے نواز شریف صاحب فل ٹینشن میں ہے کہ یار اب کیا بنے گا۔ حالانکہ ایک آواز جو انہوں نے اٹھائی ہے نا، اگر اس کے اوپر ان کی پارٹی ڈٹ جائے تو وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں نے اس دن بھی بتایا کہ جو سب سے برا جو دور ہوتا ہے مارشل لا کا ہوتا ہے۔ کیا مارشل لاؤں کے بعد جمہوریت آئی نہیں ہماری؟ ایوب خان کے بعد جمہوریت آئی 10 سال کے بعد، ضیاء الحق کے 10 سال کے بعد جمہوریت آئی، مشرف کے 10 سال کے بعد جمہوریت آئی۔ یہ ڈکٹیٹرشپ کے زمانے ہیں نا، لیکن کوئی نہ کوئی شکل پیدا ہو کے آئی۔ ضیاء الحق کا جہاز تباہ ہو گیا جی، تو جناب آ گئے اور بے نظیر صاحب وزیر اعظم بن گئی اور وہ آ گئی حکومت۔ تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسلم لیگی حلقوں میں بھی مایوسی پھیلائی گئی ہے کہ جی بغیر اسٹیبلشمنٹ کے آپ نہیں آ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ بڑے بڑے اسلامی ملکوں میں آپ نے ترکی اور اسلامی ملکوں کی مثالیں دیکھ لی ہیں۔ ہاں ہمت تھوڑی سی کرنی پڑے گی، قربانی دینی پڑے گی، تو پھر سارا کچھ ممکن ہو سکتا ہے۔
اگر یہ نہیں اس قربانی دینی، نہیں ہمت کرنی، تو پھر ٹھیک ہے، آئین میں ترمیم کر کے اسٹیبلشمنٹ کا بیچ میں حصہ رکھ دیں۔ پھر یہ غصے میں کہہ رہا ہوں لیکن حقیقت ہے یہ، پھر رکھ دیں جی ان کا حصہ ان کا رکھ دیں، جیسے گائے کے ہم 7 حصے کرتے ہیں نا قربانی کے، تو پھر ان کا بھی ایک حصہ ان کا رکھ دیں، 6 حصے تواڈے تھے، ایک حصہ انہاں دا۔ اگر وہ نہیں باز آتے، ان کے خون کو منہ لگ گیا ہے، تو پھر آئین میں ترمیم کر کے ان کا 7واں حصہ رکھ دیں، جیسے گائے کے 7 حصے ہوتے ہیں، اونٹ کے 7 حصے ہوتے ہیں نا، تو ایک حصہ ان کا رکھ دیں کہ یہ لو جی یہ تمہارا حصہ ہے، تاکہ رستہ روکا جائے ڈکٹیٹرشپ کا۔ یا پھر امام خمینی بن کے پھر قربانی دی جائے، اور نواز شریف آئیں، امام خمینی بن کے آئیں، عوام ان کے ساتھ ہیں، اور یہ عمران خان جیسے لوگ تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے، یقین کرو نظر ہی نہیں آئیں گے۔ نواز شریف کے ایئرپورٹ سے لینڈ کرنے سے پہلے جتنے ان کے چمچے کڑچے ہیں وہ نون لیگ میں آ چکے ہوں گے کہ جی شیخ رشید ہی کہے گا جی وہ یار مجبوری سی کی گل، مجبوری سی، میری ایک ویڈیو نے دے کول سی، میری مجبوری سی۔ یہ سارے آ جائیں گے، لیکن اس کے لیے ہمت دکھانی پڑے گی، دلیری دکھانی پڑے گی۔ دونوں رستے ہیں، یا تو گاں دا 7واں حصہ انہاں دا رکھ دیو، تے یا پھر انقلاب لے کے آؤ۔